الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم. علماء گرامی قدر، دانشوران ملت، محترم حاضرین، دینی بھائیوں اور بہنوں، اسلام اور عصری تعلیم کے موضوع پر آج نور اسکول کی طرف سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں مجھے آپ سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے مولانا ارشد ندوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے اور کامیاب اسکول کے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس اسکول کے بچوں نے تقریر کا، نظم کا اور مکالمے کا جو پروگرام اردو میں، انگریزی میں، عربی میں پیش کیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ باغبان نے باغ پر محنت کی ہے، مالی نے چمن کو خوب سجایا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں اور پھل میٹھے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ ان کے قریب ایک ایسا ماڈل اور آئیڈیل اسکول قائم کیا گیا ہے جس کا نام بھی بہت ہی مبارک ہے، اور الحمدللہ جس بنیاد پر یہ نام رکھا گیا ہے، جس چیز کا نام رکھا گیا ہے، وہ بھی برکتوں سے معمور ہے۔ النور روشنی کو کہتے ہیں، اور علم سرتا سر روشنی ہے۔ نور اور علم دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر علم ہوگا تو نور ہوگا، یعنی روشنی ہوگی، اور جہاں روشنی ہوگی وہاں علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف مقامات نور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا، فضاؤں کا، زمین کا نور ہے۔ جو کچھ بھی روشنی ہے دلوں میں، دماغوں میں، جو کچھ بھی روشنی ہے اس کائنات میں، اس سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی نے یہ روشنی عطا فرمائی۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو روشنی کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے اپنے اندر وہ کوئی تنگی اور دشواری محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بندگی ہی زندگی کا صحیح طریقہ ہے اور وتیرہ ہے۔ جو راضی ہوتا ہے اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر، دل کی گہرائیوں سے اس نے اس کو قبول کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عطا کر دیا گیا، اس کو ایک روشنی دے دی گئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض اشعار میں یہ بات ذکر کی تھی کہ میں نے استاد محترم حضرت وکیع ابن الجراح سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں بھول جاتا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہے، تو کچھ رہنمائی نے فرمایا تھا کہ دیکھو، کبھی گناہ مت کرنا، برا کام مت کرنا، معصیت کی بات مت کرنا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو خداوند قدوس اپنا نور عطا کرتا ہے، اپنی طرف سے روشنی دے دیتا ہے، تو تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، ظلمتیں چاک ہو جاتی ہیں۔
فرمایا تھا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میرے بزرگوں، علم اس معلوم کو کہتے ہیں یا ان معلومات کے لیے لفظ علم استعمال کیا جاتا ہے جن میں کوئی شک شبہ نہ ہو، جن میں کوئی تردد نہ ہو، یقینی معلومات کے حاصل کرنے کے لیے علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل اس لفظ کا استعمال ہر طرح کی معلومات کے لیے کیا جانے لگا ہے، وہ معلومات جو یقینی اور قطعی ہیں اور وہ معلومات جو یقینی اور قطعی نہیں ہیں، دونوں کے لیے علم بولا جا رہا ہے۔ یہ علم کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے، علم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ علم کہتے ہیں کسی حقیقت کے ظاہر ہو جانے کو، جو فیکٹ ہے، اگر وہ آپ پر منکشف ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ اور اگر فیکٹ کا پتہ نہیں چلا، حقیقت کا پتہ نہیں چلا، محض وہم ہے، گمان ہے، خیال ہے، قیاس ہے، رائے ہے، تھیوری ہے، جس کے پیچھے یقین پورا نہیں ہے، تو پھر اسے علم کہتے ہیں۔ اس کے لیے اور دوسرے الفاظ عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن علم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لفظ بڑا ہی معتبر لفظ ہے، بڑا مستند لفظ ہے۔ اس کا استعمال اللہ کے لیے الغیب والشہادہ، فرمایا گیا خدا غیب کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہماری نگاہوں سے، ہمارے حواس میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے علم کے لیے لفظ علم استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کا علم قطعی ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، وہاں شک اور شبہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور اس علم کی بنیاد پر جو معلومات دی جاتی ہیں وہ بھی یقینی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی، جو مقدس کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی گئی ہے، وہ سرتاسر یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر شک کیا جا سکے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تو کوڈ ورڈز ہیں جن سے اشارہ کیا گیا ہے اس کتاب کی خاص حیثیت کی طرف، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تذبذب اور بے یقینی کی کیفیت نہیں۔ اس کو خدا تعالیٰ نے گائیڈ بک بنایا ہے، اور یہ گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے ان تمام انسانوں کے لیے کہ جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلط چیزوں سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں، غلط نتیجوں سے بچ جائیں، اور اپنے مالک اور خدا کے غضب سے اور ناراضگی سے بچ جائیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ۔ اور چونکہ یہ کتاب سرتاسر اللہ کے علم پر مبنی ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے علم سے جو کچھ بھی چاہا، کائنات کے بارے میں فرمایا، آسمانوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، فضاؤں کے بارے میں، زمین کی دھاتوں کے بارے میں، اڑنے والے پرندوں کے بارے میں، جنگل کے درندوں کے بارے میں، چوپاؤں کے بارے میں، کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں، جامد اور سالڈ چیزوں کے بارے میں، اور سیال لیکوئڈ قسم کی چیزوں کے بارے میں، اور پودوں کے بارے میں، اور درختوں کے بارے میں، اور ان کے بیجوں کے بارے میں، یعنی جتنی بھی قسمیں علم کی ہو سکتی ہیں ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ لیکن جن چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے وہ چیزیں ہیں جن کی حیثیت محض ایک نظریے کی، ایک تھیوری کی نہیں ہے، بلکہ وہ فیکٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہا تو رہنمائی فرما دی، ان کی تفصیلات ذکر۔ اور ظاہر ہے کہ جو معلومات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عطا فرمائی ہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی کتاب کو مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
معلومات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عطا فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ معلومات ہیں جن کا تعلق ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ سے ہے، ہمارے قانون سے ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک دائرہ اس کا ہے، کون سا عقیدہ اختیار کرنا ہے، کس عقیدے سے بچنا ہے، کیسی عبادت کرنی ہے، کون سی عبادت غلط ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. بنیادی طور پر فکری اور اعتقادی دنیا میں جو سچائیاں ہیں ان کو بیان فرمایا گیا. اور پھر پوجا کا، عبادت کا، بندگی کا طریقہ کیا صحیح ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اس کے لیے کون سے ضابطے ہیں، پاکی کس طرح حاصل کرنا چاہیے، پاکی کے سلسلے میں کیا قانون ہے اللہ کا، اس کی معلومات دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، احکامات دیے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات، روزہ رکھنا، حج کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور پھر وہ چیزیں جن کا تعلق سماج سے ہے اور ان کا قانون دیا گیا ہے. کس طرح اپنے کنبے کی تشکیل کی جائے، کس طرح کوئی فرد شادی کرے، شادی کے لیے پیغام کس کو دے، کس طرح دے، اور یہ ازدواجی تقریب کیسے منعقد کی جائے، اس میں فضول خرچیوں سے کیسے بچا جائے، جہیز اور بارات کی وہ تمام لعنتیں جن سے معاشرہ بوجھل بن جاتا ہے اور معاشرتی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور ازدواجی زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے، ان سے کیسے بچا جائے. انصاف پر اور عدل پر مبنی نظام کون سا نظام ہے، اس کو واضح طور پر بتایا گیا. اور پھر یہ کہ ہمارے درمیان لین دین کس طرح ہو، کیسے ہم کسی چیز کو خریدیں، پیسہ کس طرح ادا کریں، دینے والے پر کیا ذمہ داری ہے، خریدنے والے پر کیا ذمہ داری ہے، اس میں سچائی اور امانت داری کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے، ملاوٹ سے بچنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان صحیح کنٹیکٹ اور کنٹریکٹ ہونا چاہیے، تعلق بھی صحیح ہو، معاملہ بھی صحیح ہو، معاہدہ بھی صحیح ہو، کہیں پر کوئی فریب نہ ہو، مغالطہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کہیں پر آنکھوں کا کاجل نکالنے کی کوشش نہ کی جائے، آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے، صاف ستھرا معاملہ. اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کا نظام عطا فرمایا گیا ہے. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، کسی تمدن کو کس طرح قائم کیا جائے، سویلائزیشن کے صحیح معنی کیا ہیں، اور اس کو کیسے اس میں داغ بیل ڈالی جاتی ہے، اس کو سنوارا کس طرح جاتا ہے، ایک ریاست کس طرح وجود میں لائی جاتی ہے، حاکم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، رعایا پر کیا ذمہ داریاں ہیں، منتظمین پر اور سیکریٹریٹ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، انسانوں کے مختلف طبقات کو دی گئی ہیں. اور ان میں پھر وہی بات کہ بیلنس قائم رہے، انصاف ہو، عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں، کوئی شخص کسی پر ذاتی میں ملوث نہ ہو، کوئی کسی کو ایذا نہ پہنچائے. اس طرح کا ایک نظام سیاست کا، تمدن کا، تہذیب کا، معاملات کا، معاشرت کا، سماجیات کا، عبادات کا اور عقائد کا عطا فرمایا گیا. ایک پہلو قرآن پاک کا یہ ہے، اس کو تشریعی قانونی علم ہے، قانون کا علم ہے، جو لاز اور بائی لاز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو قرآن پاک کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دیا گیا ہے. اس لیے کہ قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے، مینکائنڈ اور ہیومن بینگ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب کو لے کر جس نبی کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، برپا کیا گیا، وہ گلوبل نبی، انٹرنیشنل نبی، پوری دنیا کے نبی، بلکہ کہیے کہ پوری کائنات پر حجت قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ہدایت ہیں، آپ رحمت ہیں، آپ شفقت ہیں، آپ کرم کی بارش ہیں. اس حیثیت سے آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا.
ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام انسانوں سے کہ میں تم سب کے لیے آیا ہوں، تم سب کا رسول ہوں، تم سب کا پروفٹ ہوں، اللہ کی خبریں لے کر آیا ہوں، تمہیں دینے آیا ہوں۔ یعنی پوری انسانیت کی اصلاح میرا مشن ہے۔ ہر انسان کو صحیح ہونا چاہیے، ہر انسان کو عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک کتاب لایا ہوں جو لاسٹ بک ہے، آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب میں ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے تمہیں کانسٹیٹیوشن دیا ہے، لاز اور بائی لاز دیے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ دوسری طرف اس میں وہ علم ہے جو تکوینی علم کہلاتا ہے، یعنی اس کائنات میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے علم کے اشارے دے دیے گئے ہیں۔ وہ علم چاہے زمین کے اندر کی تہوں میں دھاتوں کا علم ہو یا سیال مادوں کا علم ہو، پٹرول اور ڈیزل اور مٹی کے تیل کا علم ہو، یا زمین کے اندر سونے کی کانوں اور لوہے کی کانوں کا علم ہو، یا پہاڑوں کا اور پہاڑوں کی تہوں میں اور زمین کی تہوں میں سنگ مرمر اور پتھر کی قسموں کا ہو، یا سمندروں کا اور ان کے موتیوں کا ہو اور ان کے طرح طرح کے جواہرات کا علم ہو، یا فضا کی گیسز کا علم ہو اور لیئرز جو 7 لیئرز فضا کے اندر ہیں ان کا علم ہو، یا ستاروں کا، سیاروں کا، کہکشاؤں کا علم ہو، چاند کا، سورج کا علم ہو، یا اس دنیا میں جو مختلف قسم کی چیزیں بستی ہیں ان کا علم ہو۔ یہ علم بھی وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کثرت سے بیان فرمایا ہے، جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک یہ علم تمہارے پاس نہیں ہوگا تم اس کائنات کی باغ ڈور ہاتھ میں سنبھال نہیں سکو گے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکو گے اور اس کو صحیح رخ پر لے کر چل نہیں سکو گے۔ قرآن پاک جب نازل ہونا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے دور نور کے پہاڑ کے ایک غار میں، جو پہاڑ ہے اس کا نام جبل النور ہے، روشنی کا پہاڑ، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ حرا کے غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تنہائی میں، انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے کس طرح میں ان کی رہنمائی کروں، کیسے ان کو برے ماحول سے نکالوں۔ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جوئے کھیل رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ عورتوں کے استحصال کر رہے ہیں، طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے اور کچلتا چلا جا رہا ہے، اور پورا معاشرہ کرپٹ ہوا چلا جا رہا ہے۔ عرب کا معاشرہ ہو یا انڈیا کا، معاشرہ ایجپٹ کا ہو یا عراق کا، معاشرہ سیریا کا ہو یا یمن کا، معاشرہ رومن امپائر کا ہو یا پرشین امپائر کا، پوری دنیا میں کرپشن پھیلا ہوا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں کرپشن ایسا غالب آ گیا تھا کہ قرآن پاک کو کہنا پڑا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے اور یہ سب انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ خدا تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں۔ فرمائی گئی ایسی فضا میں جو بہت ہی سنگین تھی اور جس میں انسانیت کا دکھ درد سمجھنے والے لوگ جیسے کہ نہیں رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ تھے تو ایسے جیسے رات میں جگنو ہوں، جن کی روشنی سے راستہ چلنے والوں کے لیے راستہ آسان نہیں ہوتا۔ جگنو بس اپنے کو روشن رکھتا ہے لیکن وہ چراغ نہیں ہے راستے کا جس کی روشنی میں لوگ سفر کر سکے، وہ بجلی نہیں ہے، وہ راڈ نہیں ہے، وہ اس طرح کی روشنی فراہم نہیں کرتا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ریویلیشن کا آغاز، اس کی ابتدا جب فرمانی چاہی، یعنی یہ چاہا کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلا میسج آئے، تو فرسٹ میسج کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ شروع کرو اللہ کے نام سے،
جو بہت مہربان ہے، جو بہت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا ہے۔ قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ انسان کو سکھایا، انسان کے پروردگار نے سکھایا، قلم کا استعمال سکھایا، قلم سے کتابیں تیار کی گئیں، علم کو محفوظ کیا گیا، قلم سے بچے کے لیے حروف لکھے گئے، حروف شناسی کی تربیت دی گئی۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب پڑھو تو اپنے پروردگار کو مت بھولنا، ایسا علم مت حاصل کرنا جو تمہیں اپنے مالک جو تمہیں اپنے پروردگار سے دور کر دے۔ وہ علم نہیں، وہ دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ علم وہ ہونا چاہیے جو تمہیں اپنے مالک سے جوڑے، اپنے پروردگار سے جوڑے، اپنے اللہ سے، اپنے ایشور سے، اپنے بھگوان سے، جو تمہارا رابطہ قائم کرے، جو تمہیں یہ بتائے کہ تم اللہ کی کریشن ہو، وہ کریٹر ہے۔ جو علم یہ حقیقت بتائے، جو علم فیکٹس اور فگرز تمہارے سامنے رکھ دے، اس علم کو پڑھو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے، پروردگار کو یاد کرتے ہوئے۔ اور جس پیدا کیا جب فرما دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سب تمہاری کتابیں ہیں، ان سب کو پڑھو۔ اللہ خالق ہے اور یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کی طاقت کی تجلی ہے۔ ہر ذرے میں، ہر پتے میں، ہر بوٹے میں، پھول کی ہر پنکھڑی میں، ہر بیج میں، ہر درخت میں، دریا کے ہر قطرے میں، بادل سے برسنے والے پانی کی ہر بوند میں، فضا کی ہر لہر میں، آسمان کے ہر ستارے میں، انسانوں کے ہر فرد میں، جانوروں کے ہر وجود میں، ہر چیز میں خدا کی تجلی ہے۔ اگر انسان دل کی آنکھ رکھتا ہے تو وہ ہر چیز کے اندر خدا کی قدرت دیکھے گا، اس کی تخلیق دیکھے گا، اس کی کرشمہ سازی دیکھے گا۔ اور کہنے والے نے صحیح کہا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی موجود ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے سسٹم ایک ہے، اس لیے یکسانیت ایک ہے، اس لیے وحدت ایک ہے، اس لیے ایک قانون کار فرما ہے، دو قانون نہیں۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ اسی کا سسٹم اور نظام اس پوری کائنات میں کار فرما ہے۔ سورج اور زمین اور چاند اپنے مدار پر حرکت کر رہے ہیں اور اپنی کہکشاؤں کو لے کر سورج رواں دواں ہے، اپنے سولر سسٹم کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات دنیا کو بہت دیر سے معلوم ہوئی، لیکن اللہ کیونکہ ہر چیز جاننے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں پہلے ہی 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سولر سسٹم، سورج اپنے سسٹم کے ساتھ اور اپنی کہکشاں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ جہاں خدا تعالیٰ نے اس کی آخری منزل رکھی ہے، یعنی جب یہ دنیا درہم برہم ہوگی، اپنے اس جائے قرار تک وہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں، ایک منٹ کے لیے وہ ٹھہرتا نہیں۔ اپنے مدار پہ بھی اس کی حرکت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فضائے بسیط کے اندر دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہی صورتحال اس گلوب کی ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس چاند کی ہے جو سب سے قریب ہے اس گلوب کے۔ فرمایا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب گولائی کے ساتھ تیر رہی ہیں۔ جیسے کوئی چیز زمین میں تیرے، گیند ڈال دیں آپ کسی ندی میں اور اس ندی میں بہاؤ کے رخ پر گیند تیرتی چلی جا رہی ہو، ایسے ہی اس پوری فضا کے اندر دنیا تیر رہی ہے، چاند تیر رہا ہے، جتنے بھی ستارے اور سیارے تیر رہے ہیں۔ یہ وہ سائنٹیفک فیکٹ ہے جو دنیا کو بہت بعد میں معلوم ہوا، لیکن قرآن پاک کے ذریعے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو یہ نتیجہ ہے کہ جہاں تک ایسٹرونومی کا تعلق ہے، علم فلکیات کا تعلق ہے، پوری دنیا میں دنیا کے تمام سائنسدانوں نے مسلمانوں کا لوہا مانا کہ یہ علم مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ کو ملا، اسپین کے ذریعے سے فرانس
فرانس میں اور جرمنی میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں یہ علم منتقل ہوا۔ میں امریکہ گیا تھا، واشنگٹن کے ایک میوزیم میں جانا ہوا جہاں پر سائنس کی تمام ایجادات کا اور تحقیقات کا تذکرہ تھا، تو ایسٹرونومی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس پر جلی حروف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ علم سر تا سر مسلمانوں کا رہین منت ہے، مسلمان فلکیات کے ماہرین نے یہ علم دنیا کو عطا کیا۔ اس لیے عطا کیا کہ مسلمان اپنی پہلی کتاب کے ذریعے یہ جان چکے تھے کہ دنیا گلوب ہے، اور جتنے سیارے ہیں یہ گلوب ہیں، یعنی گیند کسی شکل لگتے ہیں، تھوڑا سا اس میں کہیں کہیں پر دباؤ ہے، بیضاوی شکل جیسے انڈے کسی ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی شکل ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر بھی حرکت کر رہی ہے دنیا، اور اسی طرح یہ دنیا رواں دواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے پہلی وحی میں اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلا میسج آیا اس میں فرمایا گیا کہ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر۔ کیا اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس کا جواب لفظوں کی سلوٹوں میں رکھ دیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا پڑھو یہ اور یہ اور یہ، کیونکہ اگر ذکر کرنا شروع کیا جاتا تو ایک لمبی چوڑی کتاب صرف اس آیت کے اندر آ جاتی، اس لیے کہ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں علوم کا تذکرہ کرنا پڑتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا میں خلاق ہوں، یہ ساری دنیا کائنات میری پیدا کردہ ہے، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ میری دلیل ہے، میری نشانی ہے، اس میں میری تجلی ہے، لہذا میری تجلی کو پڑھو، یعنی میری قدرت کے ہر کرشمے سے یہ اشارہ مل گیا پہلی وحی میں کہ اللہ کی تمام مخلوقات کا پڑھنا مطلوب ہے، اور جو لوگ اللہ کی مخلوقات کو پڑھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، ان کی گہرائی میں اتریں گے، ان کی سیکرٹس کو جو ان کے راز ہیں ان کو پانے کی کوشش کریں گے، اللہ سب سے زیادہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمانوں اور فضاؤں اور ہواؤں اور زمین اور ان تمام مخلوقات جو زمین اور فضا کے اندر ہیں، ان کی پیدائش میں، ان کو پیدا کرنے میں اور ان کی تخلیق میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات، کس کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو دانشور ہیں، جو عقل مند ہیں، جو صحیح معنی میں عالم ہیں، جو صاحب فکر ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جن کے سر کے اندر مغز ہے، جن میں سیل ہیں، سیل غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، جو چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ فرمایا لآیات لأولی الالباب، اولو الالباب کہتے ہیں عقل مندوں۔ فرمایا کہ نشانیاں ہیں، پوری اس فضا میں، پوری کائنات میں بھری پڑی ہیں اللہ کی نشانیاں، اور لیکن ان لوگوں کے لیے فائدہ انہیں حاصل ہوگا جو دانش مند ہے اور عقل مند ہے۔ کون لوگ ہیں جو دانش مند کہلانے کے مستحق ہیں؟ فرمایا دو باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں وہ اپنے مالک کو یاد رکھیں، کبھی بھلائیں نہیں، یعنی ہر حالت میں انہیں یہ محسوس ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کو یاد رکھیں، زبان سے بھی یاد کریں، دل سے بھی یاد کریں، عمل سے بھی یاد کریں۔ اور دوسری صفت ان کی بیان کی گئی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پہ غور کریں۔ خلق کے معنی پیدا کرنے کے بھی ہیں اور مخلوق کے بھی ہیں، مصدر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک معنی ہوئے پیدا کرنے کے، اس کے لیے بھی لفظ خلق بولا جاتا ہے، اور کبھی مصدر بول کے مخلوقات مراد ہوتی ہے، مراد مخلوقات السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو مخلوقات اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو لوگ ان پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے، اللہ کے نزدیک وہ دانشور ہے، وہ عقل مند۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو واقعی سچائی کے ساتھ کسی چیز پر ریسرچ کریں گے
اور لیبارٹری میں لے جا کر یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی سیکریٹس کیا ہیں اور اس کے فیکٹس کیا ہیں. اور سائنٹیفک صرف تھیوریز نہیں بلکہ فیکٹ کو دریافت کرنے کے لیے جو پروسیس ہے سائنٹیفک، اس پروسیس کو استعمال کر کے اس چیز کی حقیقت تک پہنچیں گے. ذرے کے اندر کیا ہے، الیکٹران اور پروٹون کی حقیقت کیا ہے، نیوٹران کی حقیقت کیا ہے، جو اس بات کو جاننا چاہیں گے. جو انسان کے ایک ایک ریشے کو اور جین کو، جس جین کے اندر انسان کی پوری ڈائری موجود ہے اور 30 لاکھ معلومات انسان کے ایک ایک ریشے کے اندر درج کر دی گئی ہیں. ایک زبردست کتب خانہ ہے جس میں انسان کے آباء و اجداد، اس کے ماں باپ، دادا نانا وغیرہ وغیرہ سب کی کہانی موجود ہے. اور اس کو دیکھ کر آپ انسان کے بارے میں پوری سوانح لکھ سکتے ہیں، پوری زندگی اس کی دریافت کر سکتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کی جو مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کرنے والے لوگ عقل مند ہیں، اور جب یہ صحیح معنی میں غور کرتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے مالک، اے پروردگار، میں نے ذرے کا مطالعہ کیا، اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا. میں نے پانی کا مطالعہ کیا، میں نے آکسیجن کا اور ہائیڈروجن کا مطالعہ کیا، اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا. میں نے گیسز کا مطالعہ کیا، اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا. میں نے زمین کی دھاتوں کو پڑھا، ان کو بیکار نہیں پیدا کیا. کوئی چیز بیکار اور فضول نہیں پیدا کی ہے مالک تو نے، ہر چیز کام کے لیے ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اے اللہ، تیری ذات بڑی بلند ہے، تو بہت پاک ہے، بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو ہمارے اندر ہے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. قرآن پاک کا انداز، اس کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا مطالعہ کرو، لیکن مطالعہ بسم الرب، یعنی رب کی صفت اور رب کی تجلی اور رب کی ذات اور رب کی قدرت اور رب کے جلال اور رب کی کبریائی اور رب کی کرشمہ سازی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ریسرچ کرو، اسٹڈی کرو، ریڈ کرو، پڑھو چیزوں کو، مطالعہ کرو چیزوں کا. جاہل مت بن کے رہو. نگاہ اس طرح مت ڈالو جیسے کوئی جاہل بدو اور کوئی محض ایک نادان کاشتکار اور نادان مزدور اور نادان صنعت کار کسی چیز پر نگاہ ڈالتا ہے. فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں کو مت دیکھو، بلکہ ہر چیز کی گہرائی میں اتر کر یہ معلوم کرو کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا. اور کیوں معلوم کرو؟ اس لیے کہ جو چیز بھی پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے کی گئی ہے، اس کا استعمال کرو. فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، جب تمہارے لیے بنایا ہے تو استعمال کرو، جانو اس کو. ایک درزی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کپڑا کیسے سینا ہے. ایک لوہار کو معلوم ہوتا ہے کہ لوہے کو کیسے نرم کر کے جس سانچے میں ڈھالنا ہے اس کو ڈھالنا ہے. ایک سونار کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے سونے کو کیسے پگھلانا ہے اور پھر اس سے کیسے زیورات بنانے ہیں. ایک مزدور کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح سے سامان کو اٹھانا ہے، اینٹوں کو اٹھا کے مستری کو دینا ہے. ایک مستری کو معلوم ہے کہ کیسے اینٹوں کو رکھنا ہے، چننا ہے اور عمارت تیار کرنا ہے. ایک انجینئر کو معلوم ہے کہ کیسے ڈرافٹس تیار کرنا ہے یا نقشہ بنانا ہے، یا اگر الیکٹرانک کا وہ انجینئر ہے تو الیکٹرانک کے سلسلے کا کام کرنا ہے. الیکٹریشین کو، ایک وائرمین کو معلوم ہے کہ مجھے کس طرح تاروں سے کام لینا ہے اور الیکٹریسٹی کیسے تاروں کے اندر دوڑانا ہے. ایک ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ مجھے کس طرح مرض کو سمجھنا ہے اور دوا دینا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے. جس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے اس کو اس ڈپارٹمنٹ کی معلومات پہلے حاصل کرنی ہے اور معلومات کے بعد پھر ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، ان معلومات کا استعمال کرنا ہے. تو یہ سب ہماری ضرورت ہم ہیں. تو یہاں غذا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، دوا ہماری ضرورت ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، شہر اور شہر کا تمدن ہماری ضرورت ہے، سڑکیں ہماری ضرورت ہیں، ہوٹلز ہماری ضرورت ہیں، وغیرہ وغیرہ. جتنی چیزیں بھی وجود میں آ رہی ہیں جو آپ کے ماحول میں موجود ہیں وہ آپ کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ان کا علم مطلوب ہے، کیونکہ جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اس کا علم، اس کے علم کے وہ ضرورت کبھی صحیح طریقے پر پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہماری ضرورت ہے دوا استعمال کرنا، اور بیمار ہونا یہ ہماری فطرت ہے. اب فطرت سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ضرورت ہے دوا کا استعمال کرنا. تو دواؤں کا علم اور فارمیسی کی نالج اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کا علم یہ شرعی طور پر بھی لازم ہے اور تکوینی طور پر ایک حقیقت.
یعنی اگر ایک ڈاکٹر کسی معاشرے میں نہیں ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں مسلمانوں کے درمیان ایک ڈاکٹر نہیں ہے تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ امام غزالی کی تحریر ہے، اور انہوں نے بڑا زور دیا ہے کہ ان کے زمانے میں جب لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہر شخص فقہ پڑھ رہا ہے تاکہ وہ قانون پڑھ کے قاضی بن جائے، وکیل بن جائے، اور دوسرے شعبے علم کے چھوڑ دیے ہیں، تو انہوں نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہر آدمی جو ہے صرف مولوی ملا بن جائے یا فقیہ اور مفتی بن جائے تو معاشرے میں دیگر ضروریات کون پوری کرے گا؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہر علم جو ضرورت ہے معاشرے کی فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز نہ پڑھے اور جنازے کو کوئی دفنائے نہیں، پڑا رہنے دے، چیل کوے کتے لاش کو بھمبوڑتے رہیں، اگر اس حالت میں چھوڑ دے تو پوری سوسائٹی گنہگار ہو۔ جیسے جنازے کی نماز چھوڑنے اور دفن کو چھوڑنے کی بنیاد پر سب گنہگار ہوں گے، اگر پوری سوسائٹی میں ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے، فارمیسسٹ نہیں ہے، ہماری ضروریات کے افراد نہیں ہے تو پوری ملت مسئلہ فقہی ہے، اور کتابوں میں اس کی صراحت علماء حق نے فرمائی ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کا ایک درجہ ہے، اور کائناتی اعتبار سے وہ اللہ کی ذات اور صفات پر دھیان دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کائنات کا مطالعہ پھر حقیقت علم الہی اور معرفت الہی کا راستہ ہے، یہ زینہ ہے جس پر ہم چڑھتے ہیں اور ہمیں معراج حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت کی۔ اور اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک کی پہلی سورہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے اور شکر ہے اس اللہ کے لیے جو ہر اس چیز کا مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پروان چڑھانے والا بھی ہے، تکمیل تک پہنچانے والا بھی ہے، جو اللہ کی معرفت کی نشانی، عالمین کے معنی اللہ کی معرفت کی نشانی۔ عام طور پر لوگ ترجمہ بس یہ کر دیتے ہیں جہانوں کا رب ہے، ذہن نہیں منتقل ہو پاتا اس کی گہرائی کی طرف۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں عالم کے معنی ما یعلم بہ، جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے اسے، جس چیز کے ذریعے کسی کو جانا جائے اسے عالم کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں ان کے ذریعے اللہ کو جانا جاتا ہے، اس لیے وہ عالم۔ تو رب العالمین کا مطلب وہ رب ہے، پروردگار ہے اس پوری کائنات کا، اور یہ پوری کائنات خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں اسلامی تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم، جدید تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یہ سب فضولیات اور بکواس ہے، بکواس۔ علم ان خانوں میں تقسیم نہیں ہے، علم نہ پرانا ہے، نہ نیا ہے، نہ ملا ہے، نہ مسٹر ہے، نہ صوفی ہے، نہ درویش ہے، علم علم ہے، وہ ایک وحدت، ایک اکائی ہے۔ علم کے معنی حقیقت کا جاننا، اب جو حقیقت آپ جانیں اس کے ساتھ علم جڑ جائے گا۔ علم کو عصری کہنا یہ عصری علم ہے، یعنی حساب کا علم عصری علم ہے، میتھ عصری علم ہے، بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا۔ میتھ حضور پاک علیہ السلام کو آتی تھی، ابو بکر و عمر و عثمان بہترین میتھ کے ماہرین تھے، بڑے بڑے دقیق مسئلے حساب کے میراث کے چٹکیوں میں حل کرنے والے تھے، اور حساب کا علم حضرت نوح کو بھی آتا تھا، اور حضرت ہود کو بھی آتا تھا، اور حضرت صالح کو بھی آتا تھا، اور حضرت آدم کو بھی آتا تھا، وہ میتھ کے اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب جنرل نالج یہ آج کا عصری علم ہے تو بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ جنرل نالج حضرت آدم کو دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور ان کے کام آدم کو بتا دیے تھے، سکھا دیے تھے۔ اتنی جنرل نالج کسی کو ہے؟
اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول کے کسی اچھے سے اچھے بہت ٹیلنٹڈ اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو لے لیجئے اور اس سے پوچھئے تو بس جتنی کتاب پڑھائی گئی اس سے زیادہ تو اسے کچھ آتا نہیں. لیکن ہمارے جو ابا ہیں وہ سب کے ابا، ہندوؤں کے ابا، جینیوں کے ابا، بدھسٹوں کے ابا، عیسائیوں کے ابا، ہم سب کے فادر، پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی جنرل نالج اتنی زبردست تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کے بارے میں جانتے نہ ہو. انہیں معلوم تھا پودوں کے بارے میں، انہیں معلوم تھا جانوروں کے بارے میں، یعنی زولاجی کا علم ہو یا باٹنی کا علم ہو، انہیں معلوم تھا راستوں کے بارے میں، جغرافی کے علم ہو، انہیں معلوم تھا اللہ کی طرف سے ستاروں سیاروں کے بارے میں، ایسٹرونومی کا علم ہو، انہیں معلوم تھا حیاتیات کے بارے میں اور مختلف قسم کی چیزوں کی زندگی کے بارے میں اور جمادات کے بارے میں، یعنی فزکس کا علم ہو یا کیمسٹری کا علم ہو یا بایولوجی کا علم ہو. یہ سارا علم آدم کو دیا گیا تھا. یعنی جیسے ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ایک بیج میں، چاول کے ایک بیج میں، ایک دانے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پودا چھپا ہوا ہے جس کے اندر 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیج میں 700 دانے ہیں اور پتے بھی ہیں اور اس کے اندر شاخ بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ کیسے؟ لیکن حقیقت ہے کہ ہے، جب اس کو آپ لگائیں گے اور یہ بیج اپنا کام کرے گا اور زمین کے ذرات اور پانی کے قطرات سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد یہ اپنی کوپل نکالے گا اور پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ ایک دانہ سینکڑوں دانے دے گا. آم کی ایک گٹھلی اور اخروٹ کا ایک بھی پودا کتنے بہت سے اخروٹ رکھتا ہے، اور سیب کا ایک پودا اور ایک دانہ کتنے سیب رکھتا ہے، کھجور کی ایک گٹھلی کتنے کھجور رکھتی ہے، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اس انسان کے بارے میں غور فرمائیے کہ جس کا حال یہ ہے کہ مرد و زن کے تعلق کے نتیجے میں انسان کے اندر سے نکلنے والے جرثومے کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یعنی کروڑوں انسان ہر وقت انسان سے تیار ہونے کے لیے انسان کے کروڑوں ڈپلیکیٹ تیار ہوں، ہر وقت ہو سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ رحم مادر میں کسی ایک جرثومے کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، کروڑوں میں سے کسی ایک کے لیے توفیق دی جاتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملے گا، لڑکی ملے گی یا لڑکا ملے گا، اور کس کے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں گی اور کس کے لڑکے ہی لڑکے ہوں گے اور کس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اس کی طرف سے فیصلے. تو اس کائنات کے علم کا جہاں تک تعلق ہے اس کو اگر آپ بانٹ دیں قدیم میں، جدید میں، اسلامی میں، غیر اسلامی میں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں. جتنے بھی کائناتی علوم ہیں سب اسلامی ہیں. کس نے کہا کہ وہ غیر اسلامی ہے؟ کس نے کہا؟ اگر آپ نے یہ کہا قرآن اسلامی علم ہے تو قرآن پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. پوری کائنات کے علوم کا سط اور نچوڑ قرآن پاک میں ذکر کر دیا گیا ہے. فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب مبارک میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. لیکن بس قرآن کے ہر قطرے میں ایک دریا ہے، قرآن پاک کے ہر ذرے میں ایک کہکشاں ہے، قرآن پاک کے ہر لفظے میں کئی جلد کتاب ہے. قرآن پاک ایک بحر بے کراں ہے. قرآن پاک کے بحر بے کراں میں یہ 7 سمندر اس طرح گم ہو جائیں گے کہ جیسے ایک قطرہ کسی ریگستان میں گم ہو جاتا ہے. لہذا قرآن پاک نے تفصیلات چھوڑ دی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن میں اگر ایک لفظ بولا گیا کہ پاکی اختیار کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہر کی پاکی اور باطن کی پاکی اور کپڑے کی پاکی اور جسم کی پاکی اور جگہ کی پاکی اور قالین اور چادر کی پاکی اور آئینے کی پاکی اور لوہے کی پاکی اور کس نجاست سے کس طرح کی پاکی اور کس طرح ہو، اس کو سینکڑوں صفحات میں بیان فرمایا. جو بات اللہ نے ایک لفظ میں کہہ دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ کے اندر سے علم کے دریا بہا دیے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی تشریح فرمائی کہ نماز فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سنت نماز، نفل نماز، حاجت کی نماز، شکر کی نماز، استخارے کی نماز، بے شمار نمازوں کی تفصیلات ایسی کھول کے رکھ دی کہ انسانی عقل حیران ہو کے رہ گئی. قرآن پاک نے کہا کہ بھائی تمہارے درمیان جو بے شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادی کرو.
یہ فرما دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیملی لاز اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ کئی والیوم کے اندر فیملی لاز ذکر کیے گئے، اور اتنا مرتب اور منظم بیان فرمایا گیا کہ اگر اسلام کے فیملی لاز اختیار کر لیے جائیں تو کبھی بھی کوئی ظلم کر کے کسی عورت کو طلاق نہیں دے گا، اور کبھی کوئی مرد کسی عورت پر زیادتی نہیں کرے گا، اور کبھی کوئی عورت کسی مرد کو نہیں کوسے گی، اور کبھی کوئی لڑکا یا لڑکی بے تربیت باقی نہیں رہے گی، اور کبھی کوئی کلیش اور جھگڑا سوسائٹی اور معاشرے میں نہیں ہوگا، اور لوگوں کے درمیان سچی محبت ہوگی، اور ہر انسان ایثار اور ہمدردی اور غمخواری کے جذبات رکھے گا، اور ہر آدمی اپنے مفاد کو دوسرے کے لیے قربان کرے گا۔ ایسا قانون عطا فرمایا گیا ہے۔ لوگ ہی نکمے اور نالائق ہیں کہ نہ خدا کی کائنات پہ غور کرتے ہیں، نہ خدا کے قوانین چھوڑا، انہیں بھی چھوڑا، اور اس کے بعد جدید اور قدیم اور اسلامی اور غیر اسلامی کی تقسیم انگریزوں سے متاثر ہو کر قائم کر دی، تو مدرسے کو الگ کاٹ دیا، اسکول کو الگ، اور دارالعلوم کو الگ، اور کالج کو الگ، اور جامعہ کو الگ، اور یونیورسٹی کو الگ۔ یہ تقسیم 1300 سال کے عرصے میں ہندوستان کی اسی سرزمین میں، جب افغانستان سے لے کر لنکا تک ہماری حکومت تھی، اور جب بمبئی کے ایک کنارے سے برما تک پھریرے لہرا رہے تھے، 1300 سال کے اس عرصے میں ہم نے کبھی یہ کلیش نہیں کیا، ہم نے کبھی علم اور علم کو نہیں ٹکرایا۔ ہم نے اپنے مدرسے میں، تعلیم گاہ میں، جو ہم مدرسے کا لفظ بولتے تھے اس کے معنی اسکول، اس کے معنی تعلیم گاہ، اس کے معنی انسٹیٹیوشن، اس کے معنی دارالعلوم، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ الگ ہے، یہ الگ۔ دو سگے بھائیوں کو آپ نے سوتیلے والوں کے درمیان جدائی قائم کر دی، خلیج آپ نے قائم کی، گیپ آپ نے کیا، یعنی آپ نے انگریزوں کی چالوں سے متاثر ہو کر یہ اس نتیجے تک آپ پہنچے۔ ورنہ ہمارے مدرسے سے مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، قاضی اور داعی، امام، خطیب جیسے یہ لوگ تیار ہوتے تھے، ویسے ہی مدرسے ہی سے، اسی کے ڈپارٹمنٹ سے، اسی کے کسی ٹیچر سے پڑھ کر ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، حیاتدان، فلکیات کے ماہرین، جغرافیہ کے ماہرین، جنرل نالج سے خوب اچھی طرح سے واقفیت رکھنے والے، جغرافیہ کے ماہرین، ہر علم کے ماہرین اسی سے پیدا ہوتے تھے۔ 1300 سال تک، جب تک کہ انگریزوں کی بالادستی اور سامراج ہمارے ملکوں پر حاوی نہیں ہوا، ہمارا سسٹم اب یہ دور ہے کہ صاحب آج اسکول چلے گئے بائیں طرف تو مدرسے چلے گئے دائیں طرف، اور مدرسے سے مولانا اور اسکول سے مسٹر اور ماسٹر پیدا ہونے لگے، اور دونوں کے حلیے بدل گئے، دونوں کی تہذیب بدل گئی، دونوں کی زبان بدل گئی، دونوں کے درمیان کلچرل اور ثقافتی گیپ پیدا ہو گیا، دونوں کے معاملات میں اتنا فرق ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ یہ ایک فتنہ تھا جو پیدا ہوا۔ آج دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکول کو پھر سے مدرسہ بنا دیا جائے، مدرسے کو پھر سے اسکول بنا دیا جائے، یعنی دونوں کے درمیان کی خلیج کو پاٹ دیا جائے، اور ملت کے دو دھڑے جو ہو گئے تھے بتایا جائے کہ یہ دو دھڑے نہیں ہیں، یہ ایک ہی حصہ ہے، ایک جان ہے، دو قالب ہیں، یعنی جسم کے دو حصے ہوں گے لیکن جان ایک، دھڑکتا دل ایک، دماغ ایک، عقیدہ ایک، فکر ایک ہے، کلچر ایک ہے، انجام ایک، آغاز ایک ہے، اور امت ایک ہے، ملت ایک ہے، نبی آخر الزمان ایک، کتاب ایک۔ اس وحدت کی طرف لانا ہے، اور اس وحدت کی طرف لانے کے لیے ایسے اسکولز ہونے چاہیے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہمارے ویسے انسٹیٹیوشنز ہوں جن میں یہ تفریق ختم ہو جائے، اصل تو یہ کام ہے، لیکن اس میں دیر لگے گی کیونکہ بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے۔ جب چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں تو جوڑتے جوڑتے وقت لگتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں تو مندمل ہوتے ہوتے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے، انسان ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد صحت اس کو ملتی ہے۔ اب ہم صحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اسکول کے اندر صحیح قدریں پیدا کی جا رہی ہیں، عقیدے کو اس کی بالادستی اس کی قائم کی جا رہی ہے اسکولوں کے ماحول پر۔ کوشش یہ
کی جا رہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی نسبت کو اسکول میں قائم کر دیا جائے، اور مدرسے میں کوشش ہو رہی ہے کہ وہ معلومات جو حاصل ہونی چاہیے ان کو، یعنی خدا تعالیٰ کا تشریعی علم اور تکوینی علم جن کے درمیان دوری پیدا ہو گئی، ان دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے، تاکہ کائنات کا علم اور اللہ کے قانون کا علم دونوں باہم آمیز ہو جائیں۔ خوب یاد رکھیے، نیچر اور فطرت اور ریلیجن اور دین میں کوئی فرق نہیں۔ نیچر اور فطرت میں فرق ہے تو اس کا مطلب بیچ میں کوئی کافر گھس گیا جس نے یہ فرق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے جو نیچر بنائی ہے، جو فطرت بنائی ہے، جس کے مطابق انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہی صحیح دین ہے۔ دیکھیے، فطرت اللہ ہی صحیح دین ہے، یعنی خدا کی بنائی ہوئی کائنات، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو اس میں کنٹرڈکشنز ہوتے، اس میں اختلافات و تضاد ہوتے، لیکن کیونکہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، اس لیے ایک ارادہ، ایک تصرف، ایک مشیت کار فرما ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں۔ لیکن تھیوریز کے بلبوتے پہ آپ کچھ بات کریں گے یا اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیں گے توحید میں، عقیدہ توحید صاف ستھرا نہیں رہے گا، شرک کرنے لگیں گے، کسی اور کو خدا بنا بیٹھیں گے، سر کسی اور کے سامنے پٹکیں گے، ٹیکیں گے، اور بت کو اور قبر کو خدا سمجھ لیں گے، تو سمجھ لیجیے کہ راستہ غلط ہو گیا، اور جب راستہ غلط ہو جائے گا تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اس لیے راستے کو صحیح کرنا ہے کہ وہ ایشور، وہ مالک ایک ہے، اس کی محبت پر جڑنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کے نام سے ہر علم حاصل کرنا ہے۔ بڑے سے بڑے کالج میں اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہی پڑھایا جا رہا ہے جو قرآن نے پڑھایا تھا، لیکن قرآن والوں نے وہ علم چھوڑ دیا تو پھسڈی اور ان کی غلطی ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھا مولانا مفتی نذیر صاحب سے کہ مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور انجینئرز ہوئے، بو علی سینا کا نام آج بھی یورپ میں، اور سوویت یونین جو پہلے تھا اور اب جمہوریائیں الگ ہو گئیں، وہاں بو علی سینا کے نام پر اکیڈمیز، القانون جو ان کی میڈیکل سائنس پر کتاب ہے، سب سے بڑا ماخذ اور ریفرنس بک ہے میڈیکل سائنس کی۔ اور جو جدید ایلوپیتھی ہے، وہ اس یونانی پیتھی جس کو مسلمانوں نے لے کر بہت ترقی دی اور اس کو عربک پیتھی اور اسلامک پیتھی بنا دیا، اسی پیتھی سے ایلوپیتھی نکلی ہے، اور اسپین کے ذریعے سے یورپ میں یہ سارا علم پہنچا، لیکن انہوں نے ڈیولپ کیا اور ہم ٹھہر گئے۔ یہ ہماری کاہلی ہے، نکما پن ہے، جہالت ہے اور بدویانہ پن ہے کہ ہم علم کو جب چھوڑا تو ہم بیکورڈ ہو گئے۔ علم سے ہی انسان صحیح راستے کا پتہ چلاتا ہے، اور علم سے ترقی جڑی ہوئی ہے۔ جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ چھوٹی سی حکومت اسرائیل کی ہے، لیکن ان کے ہاں کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ وہ کوئی سائنسی ایجاد ہے، کسی نہ کسی ایجاد میں ان کا دماغ چلتا ہے۔ نئی گھڑی، نیا موبائل، نیا ریڈیو، نئی کار، نیا ہتھیار، نئی چیز، ہر وقت دماغ اس میں چل رہا ہے کہ نئی نئی ایجادات کی جائیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ نیا ماڈل کون سا آیا ہے، چلو پیسہ پھینکیں، خریدیں۔ کنزیومرزم ہے، یعنی یہاں پر یہ حال ہے کہ پیدا نہیں کرنا ہے، پروڈکشن کام نہیں ہے، صرف کنزیوم کرنا کام رہ گیا ہے۔ کون سا نیا مارکہ آیا ہے، کون سا نیا ماڈل آیا ہے، کون سا نیا فیشن آیا ہے، عورتیں دیوانی ہیں کہ کون سی نئی چپل لی جائے، کون سی نئی شلوار یا کون سا نیا لباس لیا جائے، اور ننگے پن کو اور عریانیت کو اختیار کیا جائے۔ نوجوان بے چین ہے کہ کون سا نیا ماڈل موبائل کا لیا جائے اور کون سا نیا ماڈل کسی مشین کا لیا جائے، الیکٹرانکس کسی پارٹ کا لیا جائے، اور بوڑھے بھی اسی فکر میں ہے کہ بھائی کوئی نیا صوفہ سیٹ آیا تو گھر میں اسی کو لگوا لیں، بلڈنگ کا کوئی نیا ماڈل ہو، انجینئرنگ کا کوئی نیا طریقہ ہو، اسے رکھیں تاکہ اچھی نمائش ہو اور لوگ سمجھیں کہ بڑے سیٹ ہیں۔ تو سب پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔
یعنی سب کنزیومرزم کے راستے پر چل رہے ہیں کہ پیدا کوئی کرے ہم صرف کھائیں گے. ترقی یافتہ قوموں کا طریقہ نہیں. اسی لیے چھوٹی سی حکومت نے سائنس کی دنیا پر اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے ایسی طاقت حاصل کی کہ 58 ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف 20-25 کروڑ اس ملک میں اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ تعداد میں مسلمان اس لیے آج بیکورڈ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے علم کے راستے کو چھوڑ دیا. لہذا جب علم کا راستہ اختیار کیا جائے گا دوبارہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو لیں گے تو ایک ابو علی سینا اور ایک یعقوب اور ایک کندی اور ایک فارابی اور ایک ابن الہیثم اور ایک غزالی اور ایک ابن تیمیہ اور ایک عز الدین ابن عبدالسلام نہیں، سینکڑوں افراد ایسے پیدا ہوں گے کہ دنیا پھر مجبور ہو جائے گی کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، سر جھکا دے. اس لیے کہ مسلمان علم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تعمیر کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے. مسلمان اس لیے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے کہ اس سے تخریب کریں، ہتھیار بنا کر لوگوں کی چھتیں توڑیں اور جسموں کو پھاڑیں. یہ مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمانوں نے ہمیشہ یہ کام کیا، جب بھی سائنس کو ترقی دی تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے. شیر شاہ سوری نے اس ملک میں بنگال سے لے کر پشاور تک جو سڑک بنائی ہے آج تک وہی سب سے بڑا. ہر 16 میل پر مسلمانوں نے سرائے بنائی تھی اور مسافروں کے لیے پلنگ لگے رہتے تھے، بستر لگے رہتے تھے، ٹھنڈا پانی گھڑوں میں موجود رہتا تھا، کھانا پکا تیار رہتا تھا، مسافر آیا بغیر کسی پیسے کے مفت کھانا سرو کیا جاتا تھا اور پلنگ پر پیش کیا جاتا تھا اور خدمتگار حاضر رہتا تھا. پورے روڈ پر ایسے ہر تھوڑی دور پر ایسی سرائیں تھی. انگریز آیا تو ہوٹل اور پیسہ اور لوٹ اور مار آ گئی. اب انسانی ہمدردی ختم ہو گئی اور انگریزوں سے جنہوں نے سیکھا انہوں نے بھی لوٹ مار کا طریقہ اختیار کیا اور ایکسپلائٹیشن کیا قوم کا. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سڑکیں خراب، علاقے خراب، محلے خراب، تمدن کی کوئی ترقی نہیں. پیسہ ہے لیکن اس پیسے کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ صحیح تہذیب ہمارے پاس سے چلی گئی، صحیح اخلاق ختم ہو گئے، انسانیت کی ہمدردی ختم ہو گئی. جب دوبارہ صحیح علم آئے گا، صحیح ہاتھوں میں آئے گا، سائنس ہمارے ہاتھوں میں آئے گی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ شہر جگمگا رہے ہوں گے اور انسان اس طرح رہ رہے ہوں گے جیسے بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں. بستی معصوموں کی آباد ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو جج بنا کر ایک علاقے میں بھیجا. ایک مدت تک وہاں رہ کر واپس آ گئے. کہنے لگے بھائی آپ وہاں سے واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے وہاں کوئی کیس ہی نہیں، کیونکہ کوئی لڑائی ہی نہیں، کوئی کیس بنتا ہی نہیں، تو میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آتا ہی نہیں، کیا کروں، فضول بیٹھا رہوں. ایسی صورتحال ہوئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جب زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کیا اور یہ کہ سب کی، ہر غریب کی مدد کی جائے، ہر یتیم و بیوہ کی مدد ہو اور صحیح طور پر پیسے کا ڈسٹریبیوشن ہو، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ افریقہ میں مراکش اور اس کے نیچے کے علاقے سے لے کر آپ کے چائنا تک جو مسلم علاقے تھے وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا غریب کے جو زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو. جس کو پیسہ دیا گیا کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس ہے. یہ سسٹم نافذ کر کے دکھا دیا. تاریخ میں آج وہ ریکارڈ ہے. لیکن صرف پڑھ لینے سے صحیح طور پر اگر پیسے کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے اور 2.5 روپے فی سینکڑا جو زکوٰۃ مسلمان پر عائد ہوتی ہے ہر مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے تو کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی پریشان حال نہیں رہے گا، کوئی لڑکی بغیر نکاح کے بیٹھی نہیں رہے گی، کوئی لڑکا نکاح کے لیے پریشان نہیں رہے گا کہ پیسہ آئے تو وہ شادی کرے. یہ سارا جو بگاڑ ہے وہ اس لیے ہے کہ صحیح علم بھی ہم سے دور ہو گیا اور اس کے ساتھ جو عمل جڑا ہوا تھا وہ دور ہو گیا. لہذا قدیم و جدید کی تفریق کے بغیر اسکول و مدرسے کو باہم بغل گیر کرنے کی مہم چلائی ہے. دوبارہ اس علم کو اپنے ہاتھ میں لیجئے کہ جس کے بے شمار ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگز الگ الگ ہوتی ہیں، ایکسپرٹس الگ الگ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ الگ الگ ہوتے ہیں، پروفیسر اور ریڈرز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن دل ایک ہوتا ہے، دماغ ایک ہوتا ہے. جب تک وہ بات نہیں ہوگی اس وقت تک علم کے میدان میں ہم کامیابی صحیح معنی میں حاصل نہیں کریں گے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ النور جیسے اسکولوں کا قیام اور خاص طور پر کشمیر کے اس ملک میں جو بہت سے اضطراب و انتشار کا شکار رہا ہے، ایسے اسکول میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے
اور ایک ایسی نسل تیار ہوگی جس سے یہی علاقہ نہیں دور دراز کے علاقے فیضیاب ہوں گے، اور وہ افراد جن کا انتظار ہے دوبارہ مستقبل کی تاریخ کو ملیں گے اور ان کے ذریعے سے مستقبل سنورے گا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے تعلیمی ادارے ہمارے چپے چپے پر پھیلا دے اور صحیح طور پر لوگوں کی تربیت ہو، ذہن سازی ہو، اور تعمیری رخ پر لوگ سوچنا شروع کریں اور یہ سمجھیں کہ پوری دنیا ہمارا میدان ہے، ہمیں وہاں پر کام کرنا ہے، اور پوری انسانیت ہمارے نبی کی مخاطب ہے، اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، نبی تمام انسانوں کے لیے ہیں، یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ نیشنل دین نہیں ہے کہ کسی قوم یا کسی برادری کے ساتھ جڑا ہوا ہو، بلکہ پوری مانوتا کے لیے، مینکائنڈ کے لیے دین عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے سب تک اس دین کو پہنچانا ہے اور انہیں سمجھانا ہے، اور ان بنیادوں پر کہ جو بنیادیں بڑی ٹھوس و مستحکم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرما، وہ علم نصیب فرما جس کے ذریعے سے ہم تیری ذات اور صفات کی تجلیات کو سمجھ سکیں۔ اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی بندگی کا طور طریق عطا فرما، اے اللہ اپنے سے صحیح نسبت نصیب فرما، اپنے نبی کی دعوت کا اور ان کی نبوت و رسالت کا صحیح فہم عطا فرما، اے اللہ اس کو دنیا کی تمام زبانوں میں منتقل کرنے کی صلاحیت عطا فرما، اے اللہ دنیا کے تمام علوم کو اپنے دائرے میں لا کر ان کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، توحید ہمارے گہرائی میں جاگزی فرما دے۔ اے اللہ تو ہی وحدہ لا شریک لہو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تو بس اکیلا ہے اور ساری کائنات تیری ہے۔ ہم تیری سامنے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری نصرت فرما، اے اللہ ہم کو ہماری پسماندگی سے، ذلت سے، رسوائی سے، بکھراؤ سے، انتشار سے نکال کر حقیقی معنی میں اے اللہ اپنا تعلق بھی عطا فرما، ترقی عطا فرما، خوشحالی نصیب فرما، اے اللہ عقلی اور فکری اور جسمانی آزادی نصیب فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر برائی سے نجات عطا فرما، اے اللہ پوری انسانیت کا درد نصیب فرما، اے اللہ پوری انسانیت تک اس دعوت حق کو منتقل کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما، قدرت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اس اسکول کو قبول فرما، اس کو خوب برکت عطا فرما، جنہوں نے اس کو قائم کیا، جنہوں نے اس کی مدد کی، جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، جن کے والدین کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اور جن اہل تعلق نے تعلق کا اظہار کیا اس کے ساتھ، اور اس طرح کے جتنے بھی تعلیمی اور تربیتی ادارے ہیں ان کے ساتھ، ان سب کو نواز دے، ان کو خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو اچھا شہری بنا دے، اچھا فرد بنا دے، اچھا علم ان کو عطا فرما، جس علم سے تمام انسانوں کا نفع ہو، جس علم سے اس علاقے کا اور پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہو۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے جو لوگ گزر چکے، اس دنیا سے جا چکے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا